اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین محبوب رب المشرقین جد الامامین السبتین الحسن والحسین ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الحمید وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون عزیزان گرامی معزز سامعین سلام علیکم۔ ماہ مبارک رمضان کا یہ چوتھا روزہ خدا ہماری عبادات کو قبول فرمائے اور بہتر انداز میں عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کا بیان وجوب روزے کے بارے میں اس طریقے سے ہم سمجھیں گے کہ جیسا کہ پروردگار عالم نے قرآن میں ارشاد فرمایا کتب علیکم الصیام، تم پر روزے واجب کیے گئے ہیں۔ تو معلوم ہوا روزے واجب تو ہیں، لیکن اب سوال یہ ہے کہ کب سے واجب ہے اور کیوں واجب ہے؟ تو سوال کا جواب ہی آیت میں ہے، کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ ہم نے تم پر روزے واجب کیے اسی طریقے سے جس طریقے سے تم پر پہلے والوں پر ہم نے واجب کیے تھے روزے، تم سے قبل جو لوگ تھے ان پر واجب کیے تھے روزے۔ تو پتہ چلا امت محمدی سے پہلے بھی روزے واجب تھے، امت محمدی سے پہلے بھی روزے واجب تھے، یعنی نبی سے پہلے بھی روزے واجب تھے۔ اب سوال یہ ہے کہ نبی سے پہلے یعنی کب سے؟ اگر ہم روایات دیکھیں گے، تاریخ دیکھیں گے تو پتہ چلے گا کہ یہ روزے جناب آدم کے زمانے سے واجب ہیں۔ اور اگر قرآن کی اس آیت پہ غور کریں تو سمجھ میں آتا من قبلکم، جو خدا نے کہا تم سے پہلے، یہ تم سے پہلے جو خدا نے کہا اس میں کوئی قید نہیں ہے کہ کب سے، کتنی پہلے سے کہا۔ جب قید نہیں ہے تو سمجھ میں آتا ہے کہ آخری حد قبل کی، یعنی آدم سے روزے واجب ہیں، حضرت آدم کے زمانے سے، جیسا کہ روایات بھی بتاتی ہیں، قرآن بھی بتاتا ہے اور روایت میں بھی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام اس زمین پہ پہلے وہ شخص ہیں جنہوں نے روزہ رکھا، یعنی ہم کہہ سکتے ہیں کہ پہلے روزے دار حضرت آدم۔ تو روزے قدیم عبادت ہیں۔ اب روایت میں یوں نقل ہوا، روایت پڑھ رہا ہوں، غور کریے کہ ان آدم لما اکل من الشجرۃ، روایت ہے معصوم نے فرمایا کہ جب جناب آدم نے شجرہ سے کچھ نوش فرمایا، چاہے وہ گندم ہو، سیب ہو، انار، جو بھی چیز تھی جس سے منع کیا گیا تھا جناب آدم کو، جب جناب آدم نے شجرہ سے وہ چیز نوش فرمائی، بقیا فی بطنہ 30 یوما، جو چیز کھائی تھی وہ شے جناب آدم کے شکم میں، بطن میں 30 دن تک باقی رہی، 30 دن تک باقی رہی۔ ففرض اللہ، بس اللہ نے فرض کر دیے، واجب کر دیے، علی ذریتہ، جناب آدم کی اولاد پر، ذریت پر واجب کر دیے۔ کیا واجب کیے؟ روزے۔ روزے مطلب حدیث کے الفاظ یوں ہیں، ففرض اللہ علی ذریتہ 30 یوما، 30 دن واجب کیے خدا نے آدم کی ذریت پر۔ کیا واجب کیے 30 دن؟ الجوع والعطش، بھوک اور پیاس کو ذریت آدم پر
30 दिन کے لیے واجب کر دیا اس وجہ سے کہ جس شجرہ سے جناب آدم کو کھانے سے منع کیا گیا تھا، جناب آدم نے وہ شے کھائی اور وہ شے، وہ چیز 30 دن تک آدم کے پیٹ میں رہی، تو خدا نے 30 دن تک بھوک اور پیاس کو ذریت آدم پر واجب کر دیا۔ والذی یأکلون باللیل تفضل من اللہ، اور جب روزہ یعنی بھوک اور پیاس 30 دن تک ہم رکھتے ہیں یعنی روزے کی صورت میں، اور افطار میں جو کچھ کھاتے ہیں، والذی یأکلون، اور جو چیز کھائی جاتی ہے، یأکلون لوگ کھاتے ہیں، باللیل رات میں، یہ اللہ کا فضل و کرم ہے، یہ اللہ کا لطف ہے، جیسا کہ جناب آدم پہ تھا۔ تو عزیزان محترم، تو یہ بات پتہ چلی، معلوم ہوئی کہ اس زمین پہ سب سے پہلے روزہ رکھنے والے روزہ دار جناب آدم، اور یہ ایسی احادیث میں بھی ہے کہ روزہ ایک قدیم عبادت ہے جو ہر زمانے میں ہر نبی پر، ہر نبی کی امت پر واجب تھا روزہ۔ ہاں، بعض روایتوں سے یہ تو پتہ چلتا ہے، یہ بات ثابت ہے کہ وجوب روزہ تو تھا، لیکن روایتیں مختلف ہیں طریقہ روزے کے بارے میں، روزے کے طریقے کے بارے میں، کہ سوال یہ ہے جس طریقے سے آج ہم روزہ رکھ رہے ہیں، کیا اسی طریقے سے روزہ رکھنا واجب تھا؟ وجوب روزہ میں تو شک نہیں ہے، اختلاف نہیں ہے، لیکن طریقہ جو روزہ رکھنے کا ہے اس میں اختلاف ہے، اس میں اختلاف پایا جاتا ہے، اور انشاءاللہ یہ اختلاف وقت کے لحاظ کے ساتھ بیان کیا جائے گا کہ جناب محمد مصطفیٰ کے زمانے میں روزہ کس طریقے سے واجب تھا، کیا طریقہ ہے ہمارے زمانے میں، اور نبی سے پہلے نبیوں کے زمانے میں روزے کا طریقہ کیا تھا، اور جیسا کہ رسول کے زمانے میں بھی روزے کا طریقہ بدلا، تو پہلے کیا طریقہ تھا، بعد میں کیا طریقہ تھا، اور یہ لطف کیوں، یہ وجہ کیوں، یہ ساری وجوہات ہیں، علتیں ہیں۔ اسی لیے اس ماہ مبارک کے رمضان میں درس معرفت کے نام سے ہم نے یہ جو شروع کیا، صرف ایک ہی عنوان ہے کہ علم محمد و آل محمد سے ہم کچھ جان سکیں، کچھ پہچان سکیں، کچھ معرفت حاصل ہو تو ہمارے ایمان میں اضافہ ہو اور ہمیں عمل کرنے میں مزہ بھی آئے۔ اور یہ بات بھی جاننا ضروری ہے کہ حضرت آدم کے زمین پر آنے کے بعد روزے واجب ہوئے یا پہلے سے ہی؟ تو روایت نے بتایا کہ جب آدم نے اس شجرہ سے جو چیز خدا نے منع کی تھی وہ تناول فرمایا، تو خدا نے جنت سے نکال کر، باغ سے نکال کر جب زمین پہ بھیجا، تو زمین پہ بھیجنے کے بعد روزے واجب کیے ہیں، اور خود آدم کے زمانے میں روزے واجب تھے، اور جناب آدم سے لے کے جو بھی ذریت میں اب نسل چلتی گئی، ہر امت میں روزے واجب ہوتے چلے گئے، اور پروردگار عالم کی یہ محبوب ترین عبادت ہے روزہ، اور خدا نے روزے کو اپنی بڑی عبادتوں میں شمار کیا ہے۔ پروردگار نے، روایت میں ہے، مولا کائنات ارشاد فرماتے، مولا کائنات جو ارشاد فرماتے ہیں حدیث کہ امیر المومنین، روزہ ایک قدیمی عبادت ہے۔ کیا فرمایا مولا نے؟ روزہ ایک قدیمی عبادت ہے، پروردگار نے کسی بھی امت کو روزہ معاف نہیں کیا۔ اللہ اکبر، یہ مولا کائنات ارشاد فرما رہے ہیں کہ روزہ ہر حالت میں رکھنا واجب ہے، شرائط ہے۔ اگر ہم کسی بھی وجہ کے بغیر، کسی بھی عذر شرعی کے بغیر روزہ نہیں رکھتے تو گناہ گار بھی ہے، اور شاید مولا کائنات کی ناراضگی کی وجہ بھی بن جائے، اس لیے کہ مولا نے فرمایا کہ روزہ ایک قدیم عبادت ہے،
جسے اللہ نے کسی بھی امت کو معاف نہیں کیا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ماہ مبارک میں ہم نے جو روزہ رکھا ایک محبوب ترین عبادت، جس سے ہمیں تقوی حاصل ہوتا ہے، جس سے ہمیں معرفت حاصل ہوتی ہے، جس سے ہمیں تقرب حاصل ہوتا ہے۔ اور انشاءاللہ وقت کا لحاظ رکھتے ہوئے ہم گفتگو مختصر کرتے ہیں اور اسی موضوع کو کل آگے بڑھائیں گے، اور دعا یہی ہے کہ پروردگار ہمیں تیری بتائی ہوئی باتیں جاننے کی اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار اقوال معصومین پہ عمل کرتے ہوئے غلامان علی میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرما۔ اس ماہ مبارک میں تیری رحمتیں، تیری طرف سے نازل ہونے والی برکتیں اور مغفرتوں کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار جو مریض ہیں انہیں شفاء کامل و عاجل عنایت فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرض ادا ہونے کے اسباب مہیا فرما، اور دعا میں اہم دعا منتقم خون حسین حجت العصر کے ظہور میں تعجیل فرما۔